تعلیم اور تربیت کسی بھی قوم کا یہ بنیادی کام ہے۔ جب قومیں تعلیم کی طرف توجہ کرتی ہیں، تعلیم سے معنی ہے اپنی تربیت کے لیے کچھ سیکھنا، بحث کرنے کے لیے نہیں، آگے سنانے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے۔ تو علم حاصل کرنا اور پھر تربیت کا ماحول، تربیت انسان نے اگر لینی ہو تو پھر مجھے بہانہ نہیں کرتا کہ تربیت دینے والا کوئی نہیں۔ واہ کیا بات! اس لیے کہ تربیت دینے والے تو چھوٹوں سے بھی تربیت لے لیتے ہیں۔ تربیت لینے والے تو ان کے جن کو وہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو بالکل میرے سامنے طفل مکتب ہے، اس سے بڑا کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ مقصود حاصل کرنا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1000 سال قبل لاہور میں تشریف لائے۔ آج بھی اہلیان لاہور بڑے سارے شکوے کرتے ہیں کہ سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں، گلیوں کا نظام ٹھیک نہیں، فلانی جگہ لائٹ کا نظام ٹھیک نہیں۔ پیچھے چلے گئے آپ 1000 سال پہلے، تو پھر بھلا کون سا نظام ٹھیک ہوگا؟ میں اتفاق نہیں کرتا اس بات سے کہ اگر آپ مدرسہ، مسجد، اکیڈمی، اسکول، کالج بنانا چاہیں تو فنڈ اکٹھا نہیں ہوتا، میں اتفاق نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی خیر کا کام کرنا چاہیں، کوئی بھی، تو کام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں ایک ذہن ہے لوگوں کا الحمدللہ کہ ہم نے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لوگ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب یہاں ہندو رہتے تھے، سکھ بستے تھے، اس وقت داتا گنج بخش علی حجویری نے یہاں مسجد قائم فرمائی تھی۔ سبحان اللہ! یہ جو تعریفیں ہوتی ہیں یہ بعد میں ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ ان کا جو زمانہ تھا وہ ٹکراؤ کا زمانہ تھا، وہ ایک شدید مخالفت، ایک شدید بہاؤ مخالف سمت۔ اس ٹکراؤ کے ماحول کے اندر بیٹھ کر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں آپ کو ایک سادی بات عرض کرتا ہوں، اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے۔ یہ میرے سامنے داتا صاحب کی کشف مادی پڑھی ہے۔ یہ جو شاعر آدمی ہوتا ہے یا ادیب بندہ ہوتا ہے نا، اس کو ماحول کی تلخی بڑا پریشان کرتے ہیں، کیونکہ نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ لکھنے لکھانے کے، پڑھنے پڑھانے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ شستہ مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ اب ماحول کے اندر تلخی اتنی آ گئی ہے کہ بہت ساری تقریریں، میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی یہاں کہا تھا کہ اتنے زیادہ مخالف نہیں ہیں لوگ اہل بیت کے، معاذ اللہ، جتنا لوگ اپنی خطابت چمکانے کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ وکیل بناؤ لوگ، اتنا نہیں کوئی مسئلہ جتنا لوگ بلا وجہ کہہ دیتے ہیں کہ میں وکیل بن گیا ہوں فلانے کا، بھائی تو رہنے دے۔ تو ماحول کے اندر تلخی پیدا کی جا سکتی ہے، ہو جاتی ہے۔ جب ٹکراؤ ہوتا ہے نا، جب کوئی آپ کا مخالف ہوتا ہے تو پھر ویسے ہی بندہ تلخ ہو جاتا ہے۔ لیکن داتا صاحب کی آپ پوری کتاب از اول تا آخر دیکھ لیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 4 دفعہ انہیں پتھر مارے گئے، قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ لکھا ہے کہ داتا صاحب نے بڑی تکلیف سہی۔ غیر جو تھے وہ ان کے مذہب پر اعتراض کرتے تھے، اور زیادہ بات نہیں کرنی، غیر تو معاذ اللہ دین پر اعتراض کرتے تھے، اور جو اپنے تھے نا وہ یہ کہتے تھے مسجد تو بناتا ہے پر قبلہ سیدھا نہیں کرتا۔ اپنوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا۔ تو دونوں سنت ان کو تکلیف تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسد۔ ایک طرف دین کے دشمن ہوتے ہیں، ایک طرف حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہو جاتا ہے، لیکن کہیں وہ تلخ نظر نہیں آتے، کہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے مزاج میں تلخی آ گئی ہے تو وہ جب لکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہلکی سی تلوار بھی ان کے ساتھ، ایسا نہیں۔ اس طرح مرغابی پانی میں رہتی ہے پر پانی سے نکلتی ہے تو اس کے پروں پر ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہوتا۔ وہ لڑائیاں لڑتے رہتے تھے، پر جب دین پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو پھر محمد مصطفیٰ کے نوکر بن کے بیٹھتے تھے۔ اور بڑی شستہ تعلیمات اس زمانے میں انہوں نے امت کو دی،
اور ایک جد و جہد کے ماحول میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ باہر کی تلخیاں گھر لے آتے ہیں یا گھر کی تلخیاں باہر لے جاتے ہیں. جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری کہ روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے تھے. کیا بات. بلا وجہ بات کوئی اور ہوتی ہے اور غصہ کہیں. اور پھر آج جو ماحول بنایا جا رہا ہے نا ملنگوں کا ماحول، یہ ملنگ اصل میں بزدل لوگ ہوتے ہیں. یہ بزدل ہیں، یہ جو ملنگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بزدل ہوتے ہیں. ان سے حقوق نہیں ادا ہوتے، ان سے میدانوں میں لڑا نہیں جاتا، ان سے بال بچوں کے خرچے نہیں برداشت ہوتے تو ملنگ بن جاتے ہیں. یہ بزدل ہیں. اگر یہ بزدل نہ ہوتے، اور ایک بات یاد رکھنا ہمارے صوفیاء نے، ایک ہے کوئی شخص ویسے مجذوب ہو گیا اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو بنے ہوئے ملنگ کی بات کر رہا ہوں، آرٹیفیشل ملنگ کی بات کر رہا ہوں. نوٹ کا اسے پتہ ہے، نوٹ کا اسے صحیح پتہ ہے کہ 5,000 والا کون سا ہے اور 20 والا کون سا ہے، لیکن نماز کا اسے پتہ نہیں ہے. لیکن اسلام تو اس چیز سپورٹ نہیں کرتا نا کہ آپ کا یہ رویہ ہو. ہمارے صوفیاء نے ایک بحث کی ہے، یہ تصوف کے درجات ہیں، ملنگ ہونا، مجذوب ہونا، اور پھر مسند پر بیٹھ کر تعلیم و تربیت کرنا، تو ان میں سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ تو امام شورانی بہت سارے دلائل قائم کرنے کے بعد اور دونوں طرف کی دلیلیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اونچا درجہ وہی ہے جو کام مدینے والے رسول نے کر کے دکھائی ہے. سرکار نے بیٹھ کر تعلیم و تربیت فرمائی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حضور نے بیان کیا ہے، گھر کی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کیا ہے، لوگوں کو حقوق بتائے ہیں، بچوں کے، بیوی کے، اولاد کے، ماں باپ کے، پڑوسی کے. تو فرماتے ہیں اصل طریقت اور تصوف وہی ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے کر کے ہمیں بتایا. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ تعلیم و تربیت کا ماحول، یہ مست ہو جانا. سما پر بھی آپ نے لکھا ہے کتاب کے آخر میں، آپ نے کہا ہے، اور سما صرف آپ قوالی کو نہ سمجھ لیں کہ جو آپ سن رہے تھے نا یہ بھی سما ہی ہے. اور میرا ایک اور بھی شعر ہے بڑا پرانا، پھر کہہ دیتا ہوں، میرے خیال میں نعت پڑھنے والے ہیں اب تو نعت سننے والا کوئی نہیں ملتا. اب جو بندہ کلام کے مد و جزر سے آگاہ ہو، جو اس کو سمجھتا ہو، جسے پتہ ہو کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ روزمرہ بھی ہے کہ نہیں، ایسے تو لوگ ہی نہیں ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ تعلیم و تربیت کا، آپ بڑے اچھے شعر سنیں، یہ جو اچھا شعر ہوتا ہے یہ انسان کے دل پہ اثر کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. تو داتا کان بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیمات دی، آپ نے تربیت فرمائی. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو معیار ہیں تعلیم کا، تربیت کا، فیضان کا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں 15-20 لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے لمبے لمبے بال تھے اور وہ بڑے مہینوں سے وہی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی معرفت کی بات سنا دی، تو یہ کوئی کمال نہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب علم سے شروع فرمائی ہے اور سب سے پہلے آیت وہ لکھی ہے جو میں نے تلاوت کی. داتا صاحب فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو عالم ہیں. یہ آیت آپ نے لکھی ہے سب سے پہلے، اور پھر اس کی تشریح کے اندر جاتے ہیں تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ علم بہت بڑا ہے اور انسان کی عمر تھوڑی ہے، لہذا اسے نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان پر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک ہمیشہ سیکھتا ہی رہے. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تم نے کس سے سیکھنا ہے؟ تو 3 طبقات کا آپ نے ذکر فرمایا کشف الماجوب کے اندر. ایک تو آپ نے ذکر فرمایا غافل علماء کا، اور پھر دوسرا ذکر فرمایا مکار فقراء کا، اور تیسرا ذکر فرمایا جاہل صوفیاء کا. ظلم یہ ہے کہ جن طبقات کی انہوں نے مذمت کی ہے وہی ہر وقت وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. اچھے اچھے لوگ بھی جاتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی جاتے ہیں. پہلی بات آپ کہتے ہیں کہ غافل علماء سے بچو، غافل علماء سے. تو میں ساری تفصیل طور سے نہیں کر سکتا، نہ اتنا وقت ہے. تو آپ سے کسی نے پوچھا غافل عالم ہوتا کون ہے، تو آپ فرمانے لگے تمہیں سمجھ آ جائے گی، جس کی توجہ دنیا کی طرف ہے، مال کی طرف ہے، وہ عالم تو ہے پر غافل ہے. اور جس کی توجہ اللہ کی رضا کی طرف ہے وہ عالم بھی ہے اور عابد بھی ہے اور زاہد بھی ہے اور اللہ کا بندہ بھی ہے. میرے ارشاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم اگر بے عمل ہو نا اور بہت زیادہ بے عمل ہو تو اس کی صحبت سے بچنا چاہیے. تو
میں نے ایک دفعہ گزارش کی، میں نے کہا حضرت جی باقی عالم بے عمل ہو تو صبح سے بچنے کے لیے تو وجہ، تو آپ فرمانے لگے جب پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہوتا ہے نا تو وہ نیرا بے عمل نہیں ہوتا، وہ اپنی بے عملی پر دلائل بھی دیتا ہے، وہ وجہ بیان کرتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر رہا ہے تو اس کی فلانی وجہ ہے، کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا۔ پڑھے لکھے لوگ غلط کام بھی کریں تو اس پر بھی دلیلیں دیتے ہیں، پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں عالم اگر بے عمل یا بد عمل ہو تو اس لیے بچنا چاہیے کہ وہ الٹا بد عملی کا رواج کرے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ یہ وجہ ہے۔ اور دوسرا مکار فقراء، مکار، اور داتا صاحب فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ تم ان کی تعریف کرو تو راضی ہو جاؤ، اور تم ان کی توہین کرو یا معاذ اللہ توہین کسی نے کیا کرنی ہوتی ہے، صرف اتنی بات کہ تعریف نہ کرو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ چلے جائیں کسی آستانے پہ، ایک نقیب محفل آیا تو اس نے جتنے القاب اسے یاد تھے وہ سارے اس نے پڑھ دیے بیچارے، اور اس کے بعد خطیب آیا ہے تو اس نے آتے کہا کہ میں تمہیں گھر کا نوکر ہوں، حالانکہ اسے قسم اٹھائی جائے تو کبھی نہ یہ بات مانی، اور اس کے بعد دو چار نعت کھائیں اللہ ماشاء اللہ، تو انہوں نے بھی پوری اس کی چاپلوسی کر دی، اور باہر جا کے وہ گیتیں کر رہے ہیں۔ اور داتا صاحب نے پھر گنوایا ہے، فرمایا صوفیاء میں تو ایک طبقہ رہا ہے جو ملامتی ہے، جو کہتا ہے ہماری تعریف نہ کرو ہماری مذمت کرو۔ اس کا ذکر قرآن مجید نے کہا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جب وہ صحیح بات کرتے ہیں تو لوگ انہیں برا کہتے ہیں، لیکن فرمایا وہ کسی برا کہنے والے کی پرواہ، وہ کسی کی پرواہ، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور سب کو نہیں ملتا، یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے بات کی حضرت باجید بستامی کی، آپ فرماتے ہیں حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بستان کے بازار سے گزر رہا تھا تو لوگ دکانوں سے اٹھ کے آتے تھے، میری طرح کے بندے بڑی غلط فہمی کا شکار، آپ یقین کریں بڑی غلط فہمی، لوگ بڑا کچھ بتاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آپ دیکھو نا آپ تو کہیں جائیں تو راستہ ہی نہیں ملتا، راشی ہو جاتا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ عوامی مقبولیت ہے، دعا کرو رب اپنی بارگاہ میں بھی مقبول کرے، پھر تو بات بن جائے گی۔ لیکن اگر یہاں بڑی شہرت ہوئی اور صبح قیامت معاذ اللہ رسوا کر دی جائے تو پھر 6 معنی لاتا ہے۔ تو بھائی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے ہمیں، ہم کہتے ہیں اپنی نجی محفل میں کہ فلانا بندہ اس لیے بلاتا ہے کہ اس کا مجمع بڑا ہو گیا، یہ غلط فہمیاں ہمیں رہتی ہیں۔ تو حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ گزر رہے ہیں بستان کے بازار سے تو داتا گان بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کہ لوگ دکانیں چھوڑ کے آنے لگے، کہا کہہ رہا ہے سودا دو، تو وہ کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے حضرت باجید کو سلوٹ کرنا ہے۔ اگرچہ اس پذیرائی کے پیچھے بھی رب کی بہت بڑی رضا ہوتی ہے، لیکن انسان کو تو غلط فہمی کا شکار نہیں نہ ہونا چاہیے۔ تو لوگ بڑے آ رہے تھے تو حضرت باجید بستامی فرماتے ہیں میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ بادشاہ بھی آ جائے نا کبھی تو اس طرح لوگ دکانیں نہیں چھوڑ کے آئیں گے۔ میرے اندر سے رمضان کا مہینہ تھا تو میرے اندر سے نا آواز آئی کہ تو جتنا آج مقبول ہے اتنا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اتنی شہرت۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا نفس مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر میں نے ملامت کی طرف بڑھنا مناسب سمجھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، جگہ جگہ کھجوریں لگی ہوئی تھی اور زمانہ ملنے آ رہا تھا۔ حضرت باجید بستامی کہتے ہیں میں ریڈی پہ کھڑا ہوا، کھائی نہیں کھجور پر اٹھا کے میں نے منہ میں رکھ لیا۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کو بلی ہے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا ہوا، یہ بھی کو بلی۔ لوگ بھی تو 1 منٹ ہی لگاتے ہیں، وہ تیری آنکھ کو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی کا۔ تو فرماتے ہیں لوگ چونکہ تعریفیں کر رہے تھے تو میرا ذہن کچھ اور بن گیا تھا، اٹھ بلیا چلو تھے بس یہ جتے بس دینی سارے یننے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کھجور کھائی تو وہ جو تعریفیں کر رہے تھے وہ کہنے لگے یار چھوڑو، غلط فہمی میں تھے، کہتے دنیا ہٹ گئی۔ لیکن جا کے جب میں نے زور کی نماز پڑھی تو جو مزہ سجدے میں آیا نا۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا
حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تو کہاں ملتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملا کرتا ہوں۔ یار یہ سکھی بندہ تو بیت اللہ شریف جا کے نہیں روتا، یہ تو مدینے جا کے نہیں روتے، اور جو امیر بندے ہوتے ہیں وہاں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلے مہینے میں نے دوبارہ آنا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے جو کمیٹی ڈال کے جاتا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، وہ تو پھر مسجد نبی کے دروازوں سے بھی لپٹ لپٹ کے روتا ہے، اور جس کی بیٹی تکلیف میں ہوتی ہے وہ تو خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ چمٹ کے روتا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تم یہ تعریف کے چکر میں نہ پڑو، اس سے باہر نکلو، باہر نکلو، لوگوں میں پذیرائی ہو بھی گئی تو کیا ہوا؟ ایک جگہ پہ میں حاضر ہوا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آج اس طرح کی تقریر کرنا بندے راضی ہو جائے، میں کہیں جی نہ کرنا جتنا اللہ راضی ہو جائے، بندوں کا کیا ہے، سارے تو راضی ہو ہی نہیں سکتے، کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ پیر کے کپڑے پھٹے پرانے ہونے چاہیے، اب کیسے پھٹے پرانے پہنے جب اللہ نے صحیح دیے ہوئے ہیں، اور کچھ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کا بڑا اعلیٰ قسم کا رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے تو پھر پیر جچتا ہے، تو میں نے کہا کیسے پورے اتریں گے، وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ اور تیسرا پھر فرماتے ہیں غافل صوفیاء سے بھی بچو۔ حضور یہ غافل صوفی کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے جو حالات دیکھ کے پیر بن گئے، کسی سے تربیت نہیں لی اس نے، بیٹھک ڈال کے بیٹھ گیا، اسے پتہ ہے کہ آج کل لوگوں کو جن بڑے ہوتے ہیں، تو اس نے وہ بیماریاں بھی بورڈ پہ لکھ دی ہیں جو ابھی تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہیں، وہ والی بھی اس نے بورڈ پہ لکھ دی۔ اس طرح کا ماحول ہے، یعنی عجیب منظر ہے نا، بندہ روٹیاں مانگ رہا ہے دروازہ دروازہ اور قسمت کا حال بتا رہا ہے، اپنی اس کی اتنی خراب ہے بیچارے کی کہ اسے مانگ کے کھانا پڑتا ہے، اور لوگ اس سے بھی قسمت کا حال پوچھ لیتے ہیں۔ پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کثرت کلام سے بچو، زیادہ باتیں تمہارا وقار خراب کر دیں گے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بولنا نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، اور عجیب مثال دی ہے داتا صاحب نے، عجیب مثال، اور میں آپ یقین کریں میری تو بڑی تربیت ہوئی اس کو پڑھ کے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جس طرح لوگوں کو شراب کا نشہ ہے نا، اس طرح بولنے کا بھی نشہ ہے۔ یہ بڑا سیانا بندہ بھی بات کر رہا ہو تو بندے بیچ میں کہیں کہ جی قطع کلامی معاف، پہلے میری سن لی، تو میں کہتا ہوں ہم نے تو بھی معاف کیا ہی نہیں اور آپ نے بات شروع بھی کر دی ہے۔ آپ گن پوائنٹ پہ معافی کہیں گے؟ آپ نے کہا قطع کلامی، تو بھئی آپ ہم سے پوچھ لیں کہ ہم نے معاف کیا کہ نہیں کیا، آپ نے خود ہی معافی مانگ لی، خود ہی آگے چلے گئے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کا جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ ان کی زبان کا ہے، ہم صحیح باتیں نہیں کرتے، وہ تکلیف دیتی ہیں، وہ لوگوں کو اذیت میں مبتلا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں، داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے، کہہ لوں بات کہہ نہیں دوں، داتا صاحب کہتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ قرآن مجید کی آیت لکھی ہے، قرآن نے تعریف کی زیادہ کی، کہا لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے کبھی۔ دیکھو فاقے میں عزت ہے، ہاتھ پھیلانے میں ذلت ہے کبھی۔ جوانوں سے کہتا ہوں خدا را یہ چھوڑ دیں سہارے تلاش کرنے، چھوڑ دیں کہ فلانے سیٹھ کی میں تھوڑی چاپلوسی کروں گا تو شاید مجھے اونچا لے جائے، چھوڑ دیں یہ کام کہ میرا وہ انگلینڈ والا ماموں راضی ہو گیا تو بڑی بات ہو گئی، چھوڑ دیں یہ لوگ تباہ ہو گئے، ہمیں خوش آمدیں کرنے کا اپنی زندگی میں نا خودداری، عزت نفس۔ داتا صاحب نے باپ باندھا پورا باپ، اور ایک ایسی عجیب بات لکھی ہے جس پر وجد ہوتا ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ ابو مسلم بادشاہ تھا تو کسی فقیر کو درویش کو نا کسی چوری کے جھوٹے مقدمے میں جیل میں بند کر دیا گیا، جھوٹا مقدمہ چوری کا، بڑی خاص بات۔ آپ یقین کریں کہ جو نسبت والے لوگ ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں مر مٹنے کو دل کرتا ہے، یعنی درویش اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ اسے چوری کے جھوٹے مقدمے میں بند کر دیا۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کی خواب میں نا ولی غوث قطب نہیں، صحابی نہیں، کہتے ہیں اس بادشاہ کی خواب میں خود مدینے والے رسول تشریف لائے، حضور تشریف لائے، سرکار خود آئے۔ کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی آپ قیمت تھوڑی کرتے ہیں؟ دیکھو تو صحیح درویشوں کی رب و رسول کی نظر میں کتنی قیمت، خود سرکار تشریف لائے اور حضور فرمانے لگے سنو
दाता साहब ने लिखा है, सरकार फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक दोस्त कैद कर दिया है, उसने कोई चोरी नहीं की, झूठा मुकदमा, जा जाके उसे आजाद कर। बादशाह ने भी कोई पुलिस वाला नहीं भेजा, खुद उठा, न सर पे कपड़ा बांधा न पैरों में जूते, दौड़ा गया, दौड़ा जाके जेल का दरवाजा अपने हाथों से खोला, दरवेश को बाहर निकाला और फिर उनके हाथ चूमे और फिर उनको जो उस वक्त खिदमत कर सकता था की, खाना खिलाया, पानी पिलाया। जब वो रुखसत होने लगे ना, अल्लाह करे समझ आ जाए और हमें खुददारी हमारे दिलों में पैदा हो जाए। भाई गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, और जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। एक शायर कहीं बैठा था तो अब डर भी लगता है ना, शायर भी कहीं नाराज ना हो जाए। तो कई शायर ऐसे होते हैं उन पर रहम भी बड़ा होता है, बेचारे कितने कितने दिन मुंह नहीं धोते, बाल सारे नहीं। तो बेचारा बड़ी खस्ता हाली में कहीं बैठा था सागर सिद्दीकी की तरह, तो कोई बंदा गुजरा तो 5 रुपए उसे दे गया, था खुददार। उसने आवाज दी, उसने कहा ये क्या है? कहने लगा आपको जरूरत होगी, आप गरीब हैं तो रख लें। तो उसने कहा इधर आ अपने पैसे, और बड़ा कमाल बात कर दी। कहने लगा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। क्या मेरे रब रसूल हैं, मुझे दे लेंगे, जब मुझे जरूरत होगी उनसे मांग लूंगा। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। तो दरवेश को कोठड़ी से निकाला, और जब वो बाहर निकल रहे थे तो बादशाह कहने लगा बाबा कोई हुक्म हुआ तो बताना, कभी को मेरे लायक खिदमत हुई तो बताना। तो बाबा जी ने रुख फेरा। मेरे दादा साहब फरमाते हैं रुख फेर के बाबा कहने लगा यार तुझे अभी भी समझ नहीं आई। उसने कहा बाबा क्या हुआ? कहने लगे जो रात तुझे सोते को उठाएं और उठा के तुझे मेरी तरफ भगाएं, और फिर तू ना जूते पहनने के काबिल रहे ना कपड़ा लेने की, और मेरा दरवाजा खुलवाएं, बता वो फिर मुझे किसी दुनियादार की हाजत रहने देते हैं? जाके मुझे दुनियादारों की जरूरत नहीं। तो दाता साहब ने बाप बांधा। दरवेश उसको कहते हैं कि जिसको उम्रा भी कोई कराए और जिसको खाना भी कोई खिलाए। आप यकीन करें कि बड़े बड़े मामलात हैं, लेकिन जो चीज़ें तरबियत में है, माहौल में है, वो करनी तो है ना। मुझे एक साहब ने कहा आपको उम्रे पे भेजना है, तो मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे देता है और मेरे पास इतना बजट भी हो जाता है, मैं चला जाता हूँ। मैं आपको लिस्ट देता हूँ जो जो लोग तड़पते हैं बेचारे, आप मुझसे वो लिस्ट लें, मैं आपको बताता हूँ कि कौन ऐसे हैं जो सुबह शाम दुआएं करते हैं और जो तड़प के कहते हैं कि करम कर दो साडे ते भी हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आउन नहीं देती गरीबी या रसूल अल्लाह। तो आप उधर तवज्जो करें, उस तरफ मिजाज बनाए। दाता साहब फरमाते हैं कि फ़कीर इज़्ज़त नफ्स वाला, फ़कीर वो जो खुददार हो। खुद आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दुकान पे तेल लेने चले गए ना, तो ये मेरी तरह का पीर साहब किसी दुकान पे चला जाए तो कई बार दुकानदार परेशान हो जाते हैं कि मुफ्ता लगा आ गया। सही कह रहा हूँ आप बड़े ऐसे हैं। वैसे पुलिस वाला भी चला जाए तो यही टेंशन होती है, नाराज ना हो, मेरी तरह फंसे हैं आप, पर अल्लाह आपको हंसता ही रखे। तो मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर गौर करें। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दुकान पे तेल लेने गए तो उसको ना दुकानदार को बोतल दी सरसों के तेल की भर दो। उसने भर दी तो आला हज़रत फरमाने लगे कितने पैसे? कहने लगा वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आली में आप 3 आने दे दें। तो फाजिल बरेलवी ने पूरे ही 5 दिए। फरमाया तो रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता, मैं 2 आने रेट लगाया हमारा, तो रख ना, मैं 2 आने का नहीं बेचता। साथ याद रखें खुददारी, और ये दाता साहब की तालीम है, दाता साहब की तालीम। और वहाँ बड़े बड़े अजीब हमें किस्से सुनने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी अजीब कैफियत और बड़ी बड़ी महफल में और बड़ी बड़ी चापलूसियाँ, खुदारा बचे। फिर दाता साहब आगे बढ़ते हैं। दाता साहब फरमाते हैं ज़िंदगी में एसार पैदा करो, अपनी ज़िंदगी में एसार पैदा करो और एसार लेके आओ, दूसरों के लिए कुर्बानी दो। और बड़ी खूबसूरत बात लिखी आप फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भुने हुए गोश्त की बड़ी ख्वाहिश थी, मछली की बड़ी ख्वाहिश थी, शदीद बीमार थे। दाता साहब ने लिखा है, अगरचे ये और किताबों में भी रवायत मौजूद है, लेकिन क्योंकि बात आज दाता साहब की करनी है, उनकी तालीमात की करनी है ना, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दाता साहब की करामतें भी आती हैं, मैं सुना सकता हूँ, लेकिन वो बात ना सुनाऊँ जो दाता साहब भी सुनाना चाहते हैं। और लिखते रहे, मेहनत करते रहे।
خداتا گان بخش علی جوہری فرماتے ہیں کہ بیمار تھے اور بڑے دنوں کے بعد مچھلی ملی، دروازے پہ بھکاری آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خادم سے کہا اسے دے دو، تو وہ کہنے لگے حضور آپ کو بڑے دنوں کے بعد خواہش تھی، اسے میں پیسے دے دیتا ہوں، مچھلی آپ کھا لیں، اسے ضرور دینی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یار تو سمجھا نہیں، یہ جو تو نے مچھلی میرے لیے آج تیار کی ہے نا، اس کو تو نے بڑے اچھے طریقے سے پکایا ہے، یہ جب فقیر نے مانگی ہے تو مانا یہ ہے کہ رب نے اسے قبول کر لیا ہے۔ باہر ایک اور روایت لائے داتا صاحب بنی اسرائیل میں سے، فرماتے ہیں اللہ کا ایک بندہ پہاڑ کے اوپر عبادت کرتا، اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ پہاڑ نہ ہوتے تو لوگ سیدھے سیدھے تو چلتے رہتے ہیں، تو رب کریم ناراض ہو گیا۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے جا کے کہو کہ تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا بہتر بنایا۔ اس نے اعتراض کیا تو اسے کہو تیرا نام نہ آج سے بدیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ پیغمبر نے خبر دی اس عابد کو کہ تیرا نام کاٹ کے نا بلیوں کی صف سے نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے، اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے۔ تو وہ بندہ نا سجدے میں گر گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے۔ تو پیغمبر کہنے لگے پتہ انہیں بھی سارا ہے، لیکن پوچھنے لگے یہ تو عجیب حرکت کر رہا ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تیرا نام بلیوں کی صف سے نکال کے نافرمانوں کی صف میں درج ہو گیا اور تو سجدے میں گر گیا۔ کہنے لگے حضور آپ نے کہا نا کہ اللہ نے میرا نام لیا، تو میں تو اتنے جوگا ہی نہیں ہوں، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں اور مالک کہاں، اس نے کاٹ کے لکھا ہے، یعنی اس کی قلم کے نیچے میرا نام۔ کمال ہو گئی، میں کہاں اور میرے رب کا قلم کہاں۔ پھر کہنے لگا آپ پیغام لے کے آئیں تو ایک میرا بھی چھوٹا سا پیغام لے جائیں گے۔ رب کے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے لے جائیں گے تو بات کر۔ کہنے لگا اللہ کے حضور عرض کیجئے گا اللہ میں نے یہ جو کہا تھا نا پہاڑ نہ ہوتے تو تیری مخلوق صحیح چلتی، تیری مخلوق کی محبت میں کہا تھا، اے اللہ میرے لیے فیصلہ ہو گیا نا دوزخ کا، تو مجھے تیرے بندوں سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے مجھے تیری بنائی ہوئی مخلوق سے۔ اے مالک اب اس طرح کر، میرا وجود اتنا بڑا کر کے دوزخ میں ہی پورا ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ جو تم نے اتنے سونے سونے بندے بنائے ہیں وہ جہنم میں جلیں، یہ میرا پیغام دیجئے گا۔ وہ نبی وہی کھڑے تھے کہ رب نے وہی فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ تو اسے آزمانے کے لیے سارا کچھ کیا تھا، اسے کہو اگر تو میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو جا، تجھے معاف بھی کیا، تجھے ولایت بھی واپس کی، اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں ہم سب کو جنت بھی عطا کر دوں۔ ہمارے اندر احساس سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا، سرے سے۔ اگرچہ میں نے باتیں داتا صاحب کی ساری لکھی ہوئی کر دی تھی، پر ایک حدیث آ گئی سامنے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بندہ ٹھہر جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر روایات کے مطابق نا 18 سال کی عمر تھی جب سرکار کا وصال ہو گیا، اور کم و بیش 40 سال انہوں نے گزارے حضور کے بعد۔ تو آپ کو پتہ ہے نبی کی ازواج نکاح نہیں کر سکتے، اور پھر سیدہ عائشہ نے امت کو جو کچھ دیا ہے، دین کا بہت بڑا حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے احسان کی وجہ سے امت کے پاس ہے۔ سیدہ پاک نے نا چونکہ وہیں حضور ان کے حجرے میں آرام فرما تھے، تو ایک قبر میں سرکار آرام فرمائے، دوسری میں حضرت ابوبکر، تو ایک قبر کی جگہ اپنے لیے رکھ لی تھی، شاید اتنا بڑا کسی اور کو نفع نہ ملے۔ اور وہ باقاعدہ مالکہ تھی، سرکار نے وہ حجرہ انہیں دیا ہوا تھا۔ حضرت عمر کو زخم لگ گیا 26 ذی الحج کو، حضرت فاروق اعظم نے نصیحتیں کی، سمجھ گئے کہ اب میرا اللہ کے حضور حاضری کا وقت آیا۔ اپنے بیٹے کو بلا کے کہنے لگا پتر ضد نہ کرنا، پردے کے پیچھے جا کے نا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو سلام کرنا، اور پتر ان سے کہنا کہ اماں جی ضد نہیں، لیکن میں نے نا زندگی مصطفیٰ کے دین کے مشن پہ گزار دی ہے، اور میں ابوبکر صدیق کا بھی وفادار رہا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے حجرے میں جو ایک جگہ بچی ہے وہاں لیٹنا چاہتا ہوں، حضور کے قدموں میں جگہ پانا چاہتا ہوں اگر اجازت دے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا اتنا بڑا احسار کون کرے گا، اتنی بڑی قربانی، اتنی اہم جگہ، اتنا بڑا احسار۔
لیکن کہتے جب میں گیا اور سیدہ پاک کی خدمت میں جا کے عرض کیا تو مجھے اور تو کچھ نہ آیا، پر پردے کے اندر سے ہچکیوں کی آواز آئی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کھول کے روئیں اور کہنے لگی عمر میں یہ جگہ کسی کو نہ دیتی، اور تو نے محبوب کے دین کی خدمت میں حد کر دی، جا لوگ بڑے بڑے احسان کرتے ہیں پر میں گنبد خضرا کی جگہ کا تیرے نام احسان کرتا ہوں۔ ہماری زندگی میں ایک احسان نام کی شے کوئی بچی ہوئی شے نہیں کسی کو دیتے۔ یہ سڑک پہ رستہ تو یار اگر ایک بندہ آپ کو بہت زیادہ ہارن دے رہا ہے تو اسے پاگل کیوں کہتے ہو؟ یہ کیوں نہیں مانتے کہ بیچارے کو کوئی جلدی ہوگی، گھر سے کچھ سخت فون آ گیا ہوگا، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں ایثار کا مزاج بنائیں، تھوڑی قربانی، تھوڑا جذبہ، تھوڑا ضرف۔ میں اور نہیں کوئی بات کرتا، میں تو اس اسٹیج کا آدمی ہوں تو میں یہاں سے بڑا کچھ سیکھتا ہوں۔ میں محفلیں کرانے والوں کو بڑے مجبور لوگ سمجھتا ہوں، بڑے بیچارے میری طرح کے پیر صاحب آگے اسٹیج پہ وہ کہتے ہیں چھتی کرو میں جانا ہے۔ ایک نعت خان کا پیار والا آیا ہوا وہ کہتا ہے جی میرے تو ان پہ فون بڑے آ رہے ہیں میں بھی جانا ہے۔ اور ایک اس محفل میں جو بڑا پارٹیسپیٹ کرنے والا ہے وہ اپنا بندہ لے کے آ گیا، کہتے ہیں اس کی تلاوت کراؤ اس میں بھی جانا ہے۔ تو وہ جس نے ذوق کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا وہ بڑی مشکل کا شکار ہے، وہ بڑا پریشان ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ گھبرائے ہوئے منتظمین کامتے کامتے آپ کی مہربانی آپ کی مہربانی، اور کئی بڑے اعلیٰ اجتماع ہوتے تھے وہ بند ہو گئے صرف اس لیے کہ ہم تھوڑا احسار نہیں کر سکتے، ہم تھوڑی قربانی نہیں دے سکتے۔ میں کئی دفعہ اب آپ سے کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ مینج کریں چیزوں کو، چیزیں خراب ہو ہی، اور اگر ایسا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے قربانی دیں، اظہار کریں اپنے مزاج کے اندر، یہ چیزیں پیدا کریں۔ ہمارے مساجد کے اندر ایک بہترین عالم خدمت سر انجام دے رہا ہوتا ہے، زبردست سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اور مسجد میں آنے والے 100 بندوں میں سے 2 بندوں کے معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ تو وہ 2 بندے یہ نہیں دیکھتے کہ چلو میری طبیعت سے میچ نہیں کرتا، دین کا کام تو کرتا ہے، تو وہ 2 بندے سارا زور لگا دیں گے اسے فارغ کرائے گا۔ ہماری طبیعتوں میں احساس، یہی حال ہمارے گھروں میں ہے۔ ہم گھر کو معاذ اللہ دوزخ بنا لیں گے لیکن اپنی ایک خواہش قربان کرنے کو تیار چھوڑ دیں، کچھ خواہشات کو آپ ماں باپ کی خاطر چھوڑ دیں، کچھ چیزیں بیوی چھوڑ دے اپنے شوہر کی خاطر، کچھ چیزیں چھوڑ دیں شوہر اپنی بیوی کی خاطر، کچھ چیزوں کو سمجھ لیں، تھوڑا سا ماحول کو سمجھ لیں، اظہار کریں۔ آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں گی کہ داتا گانجی بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مشن مذہب ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے بستر پر نیند مشکل سے آتی ہے تو غزنوی سے اپنا وطن چھوڑ کے لاہور آ کے بیٹھے ہیں۔ لاہور میں ڈیفنس آج بنا ہے، لاہور کے اندر اعلیٰ سوسائٹیز آج بنی ہیں، اور یہاں راوی کے کنارے پتے کھا کے گزارا کرنا اور یہاں بیٹھ جانا، یہ جی منظر ہے نا۔ اب بطور تبرک ایک کرامت بھی داتا صاحب کی عرض کر دیں۔ یہ کرامت ہے نا، اس کا آخری سٹیٹ ہوتا ہے، آخری اس کا درجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صداقت کے لیے، بالکل صداقت کے لیے، جب پھر بندے سیدھی انگلی سے نہ مانے، دلائل ہی دیے جاتے ہیں۔ آپ کو کتاب و سنت میں حضور کی تربیت ہی زیادہ ملے گی۔ معجزات کا جو چیپٹر ہوتا ہے وہ زیادہ وسیع نہیں ہوتا، نہ اسے زیادہ وسیع کرنا چاہیے، کیونکہ جو سادے فطرت لوگ ہوتے ہیں انہیں معجزے اور کرامت کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں تو اچھی تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی پھر کہنا پاڑی جاتا ہے کہ کسی تے پکڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جانیں، کبھی کبھی پھر اس طرح بھی بندے کو آنا پڑ جاتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ یہاں راوی کنارے آپ بیٹھے ہوتے تھے تو عصر کے بعد اکثر تشریف رکھتے تھے، تو ایک ہندو گزرتا تھا بت خانے کی طرف، تو روز وہ گزرتا تھا۔ داتا صاحب بھی عصر کے بعد آ کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، ٹھنڈے پانی میں پیر کبھی رکھ لیتے، کبھی محبت کے ساتھ یہاں سے گزر اوقات ہوتا، تو روز اس وہ کسی کا خادم تھا اسے روز جاتے دیکھتے، تو ایک دن بلا لیا، فرمانے لگے میاں یہاں روز جاتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں بت ہیں تو میرا جو آقا ہے نا وہ چوری بیچتا ہے بتوں کو کھلانے کے لیے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ انہوں نے کبھی کھائی ہے؟ انہوں نے کہا جی بت کھاتے تو نہیں ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے تو بڑا پاگل ہے، لے کے کیوں جاتا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو کھاتا ہوں لیکن وہ کھاتے تو نہیں نا۔ دیکھیں کتنا عجیب مذہب ہے کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں
ہاتھوں سے نقش و نگار، ہاتھوں سے رنگ روگن کرتے ہیں، بعد میں اسی کو معاذ اللہ خدا مانتے ہیں۔ تو داتا صاحب ایک دن اسے کہنے لگے یار تو روز بڑی محنت کرتا ہے تو آج تیرے پوت کو چوری کھلا ہی نہ دیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی کھلا دیں۔ آپ اس کے ساتھ چلے گئے تو سامنے رکھی جا کے پلیٹ چوری کی، تو بڑے بت سے فرمانے لگے یار یہ روز آتا ہے تو بات مانتا کیوں نہیں، کھا جانا۔ وہ بہت ساری پلیٹ کھا گیا، وہ ساری۔ اب اللہ کا بندہ کرتا کیا ہے، جب وہ اس کی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ مجھے مان جاؤ۔ وہ ہندو آپ کے سامنے سجدے میں گرنے لگا تو آپ فرمانے لگے نہیں، اگر تم مجھے مان گئے نا تو بیعت میں اپنی کرتا ہوں، جھکاتا رب کے سامنے ہوں، اور کلمہ محمد عربی کا پڑھتا ہوں۔ ہم کمال اپنا دکھائیں گے پر غلامی مصطفیٰ کی کرائیں گے۔ وہ چوری کھا گیا ساری۔ وہ جب اس نے جھکنا چاہا تو داتا صاحب نے کلمہ پڑھا دیا۔ وہ خالی برتن لے کے گیا تھا کیونکہ مسلمان ہو گیا تھا تو پکا ہو گیا تھا۔ تو جا کے اس نے گھر والوں سے کہا کہ یہ خالی برتن لے لو۔ ان کا چوری کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ کھا گیا۔ اس نے کہا تو نے خود کھائی ہے، وہ تو نہ چوری کھاتا۔ اب مسلمان ہو گیا تو اس نے چوٹ کی۔ اس نے کہا نہیں کھاتا تو پاگل ہو، بیچتے کیوں ہو؟ کیوں بیچتے ہو نہیں کھاتا تو کہنے لگا نہیں وہ نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا نہیں وہ نہیں کھا سکتا، دیوانہ ہو گیا تھا نا، تو دیوانوں کو دلیلیں نہیں چاہیے ہوتی، محبت چاہیے ہوتی ہے۔ دیوانہ ہو گیا تو کہنے لگا وہ نہیں کھاتا، پر اگر کوئی کھلانے والا ہوتا پھر وہ بت بھی کھا ہی جائے گا، بت بھی پھر کھا جاتا۔ اس نے کہا چل ہمیں بھی دکھا کیسے کھایا۔ تو وہ جو اس کا مالک تھا ہندو، وہ دو چار لوگ داتا صاحب کے پاس آ گئے، کہا انہوں نے کھلوائی ہے۔ داتا صاحب کہنے لگے میاں تم 2 آئے ہو، پھر کل 4 آ جاؤ گے، پرسوں 6 آ جاؤ گے، جتنے ہو سارے ہی آؤ، روز روز نہیں ساڑھے کو کام ہو، جتنے ہو نا سارے آ جاؤ کٹھی دکھا دیتے ہیں بوتلیں چوری کیسے کھائی۔ اب 6 کر کے تھوڑا ہم سے دکھایا جاتا ہے۔ آپ سمجھے اس بات کو سمجھے۔ یہ بہت سارے بندے اکیلے کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر تو سارے دن بندہ کرامتیں دکھاتا رہے۔ اللہ کے بندے اس طرح نہیں کرتے۔ وہ کبھی ہوتا ہے ایسے کہ صدور ہو گیا کسی شہر کا، میں سارے کٹھے آؤ تو میں کٹھے کو شہر دکھائیں۔ وہ 500-600 ہندو اس بستی کا جو تھا سارا ہی آ گیا، چوری لے آئے داتا گنج بخش علی اجمیری۔ بت خانے سے باہر نکلے تو 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ لوگ کہتے ہیں ولی کے پاس کہاں سے طاقت آتی ہے، تو میں نے کہا مصلی طاقت دیتا ہے، سجدہ طاقت دیتا ہے، دعا ہتھیار ہے مومن۔ تو اے اللہ میں نے کوئی اپنی شان بڑھانے کے لیے کرامت نہیں دکھانی۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کسی کی کرامت ہوتی نہیں، اگر ہو جائے ویسے ہی تو فیس بک پہ آ جاتی ہے۔ کمپنی کی مشہوری کے لیے لوگ کہتے ہیں دوجیاں بھی دسی جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہنے لگے اللہ میں نے اپنے آپ کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب کے دین کے غلبے کے لیے ان کو بلایا ہے، مہربانی فرما۔ دعا مانگی، پھر داتا صاحب آئے اور بت کے سامنے پرات رکھی چوری والی، تو فرمانے لگے بھائی یہ سارے دیکھنے ہیں، چل اس طرح کر کھا۔ تو سینکڑوں کا مجمع تھا جس نے دیکھا کہ بت چوری کھانے لگا۔ اور جب ہندو لپکے نا داتا صاحب کی طرف، کچے نظریات کے لوگ ہوتے ہیں تو جلدی لپکتے ہیں، اور انہی عقیدتوں کو لوگ پھر غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ لپکے تو داتا صاحب فرمانے لگے نا بھائی تمہیں پتہ نہیں میں سجدے سے اٹھ کے آیا ہوں، تم ادھر نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ کمال کہاں سے آیا کہ بت نے آج چوری کھائی، ہماری تو نسلیں پوجا کر رہی ہیں، کبھی ہلے بھی نہیں۔ تو داتا صاحب فرمانے لگے یہ اس خدا کا کمال ہے جس نے محمد عربی کو اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ تو لہذا انہوں نے کہا جب کرنا کیا ہے، فرمایا کرنا یہ ہے کہ تم سب نے میرے رسول کا کلمہ پڑھنا۔ پوری کی پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تعلیمات، اخلاق، کردار اور کرامات کے ذریعے منظم، خوبصورت اور ایک بہترین مسجد داتا صاحب نے بنائی۔ مسجد واعظ و نصیحت کے سلسلے، تعلیم و تربیت کے سلسلے، بیت و ارشاد کے سلسلے، یہ خوبصورتیاں بنائی۔ اپنے آپ کو مسجع مکفّع کریں، اپنے آپ کو میٹھا کریں، خوبصورت کریں۔ جو تھوڑی بہت فصل کے اندر جڑی بوٹیاں آ جائیں انہیں تلف کر دیا جاتا ہے، وہ گاتی ہیں کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی جڑی بوٹیاں کون سا ان کا بیج ڈالتا ہے۔ اسی طرح اخلاق میں بھی کچھ کمزوریاں
انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اچھا کسان وہی ہوتا ہے کہ جو جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا رہے اور جو اخلاقی رویے ہوں انہیں کھاد بھی ڈالتا رہے، پانی بھی ڈالتا رہے اور آبیاری بھی کرتا رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔